قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف. لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا ہے؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. زندہ ہو جائے، یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، قزیم تھے. کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں. اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی. وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے. کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی، یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی. دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو. آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو. امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے. یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ. حسینی بنو، پہلا قدم اٹھاؤ، انکار کرو. اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو، معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ، اطاعت نہ کرو اس کی طاغوت کی. ووٹ نہ دو اپنے زمانے کے یزید کو. آج یزید اگر ڈھونڈنا ہے آپ نے جس کو انکار کرنا ہے، وہ حکمران جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. شراب پیتا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، دہشت گردوں کا ساتھی ہے، قاتلین کا حامی ہے، شہید سلیمانی کے قاتل کو مبارک دیتا ہے. وہ ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا کرو؟ امام حسین اگر ذاکروں سے نہ سنا ہوتا، تاجروں سے نہ سنا ہوتا، حسین ابن علی سے سنا ہوتا تو پہلا کام ان کا انکار کرتے. یزید جیسے تو موجود ہیں، حسین جیسے کہاں ہیں جو آج کے طاغوتوں اور یزیدوں کو کہیں لا ابایع، میں بیعت نہیں کرتا، میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، میں ان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنتا، میں ان کے سامنے نہیں جھکتا. یہ پہلا قدم ہے قیام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا. دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے. کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو
تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو you want to wail and cry, maximum 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم, جھولے, تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں, کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں, سب کی سب بدعت ہے. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے, اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے, خامنائی صاحب, ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں, یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے. انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں, انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے. وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں, پرانی ہے. یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں, جیسا کہ کئی بدعات اہل سنت کے ہاں بھی داخل ہو گئی. یکم محرم کا جلوس بھی تو بدعت ہے نا. اگر 10 محرم کا بدعت نکالا ہوا انہوں نے, پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں, آپ کریں, سارے خلفائے راشدین کے پروگرام کریں, لیکن سڑکیں بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا, مریض ہاسپٹل تک نہ پہنچ سکیں, بچے اسکولوں تک نہ پہنچ سکیں, اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں, کسی مسجد میں کریں, کسی امام بارگاہ میں کریں, ضرور کریں. لیکن یہ جو باقی جو چیزیں, یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا, اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا, اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں. اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے. بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا, ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا. ماتم بھی بالکل حرام ہے. میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل, میں نے اس کا جواب دیا ہے, اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں, میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں. بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا, تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا, اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے, نہیں نام میں نہیں لیتا, آپ سب کو پتا ہے, کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے. تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے, اس نے اپنے بابوں سے یہی سنا ہوا ہے. اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی, سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی, تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے, جن کی اپنی کتاب ہے. ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں, اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی. تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی, تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا. جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح, جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے. تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں, پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا. لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ. تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی, تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے. پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا. تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پر رکھا, اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں, ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے, لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا. تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا. تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے. یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے, یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کروں, تو ایک شیعہ ذاکر آئے, تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے. میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں, یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے. تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں. تو
سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں. دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی, تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا. جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا. یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی, ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال دیتے ہیں. یعنی کوئی بات دیکھا کرے, اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا. اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے. تو اپنے ان جاہل ذاکروں سے پوچھنا جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ماتم عبادت ہے, ان سے پوچھنا کہ یہ کیسی عبادت ہے کہ جو 12 کے 12 اماموں کو بھی نظر نہیں آئی. امام زین العابدین جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا, واقعہ کربلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے. 40 سال تک 40 سالوں میں ہر بار محرم آیا, 10 محرم الحرام کا دن بھی آیا, لیکن ایک بار بھی اگر یہ لوگ امام زین العابدین سے یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھریاں ماری ہوں, اپنے آپ کو زنجیریں ماری ہوں, ماتم کیا ہو, اپنا گریبان چاک کیا ہو, گھوڑا نکالا ہو, جتنی بھی خرافات یہ کرتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مل کر یہ ساری خرافات کرتے ہیں. امام باقر سے ثابت کرو, امام جعفر صادق سے ثابت کرو, امام موسیٰ کاظم سے ثابت کرو, امام علی رضا سے ثابت کرو, امام محمد تقی, امام علی نقی, امام حسن عسکری اور امام محمد مہدی سلام اللہ علیہم اجمعین, ان میں سے ایک سے بھی اگر یہ لوگ ماتم کو ثابت کر دیں تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر ماتم کریں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آج تک یہ لوگ تراویح کو بدعت کہتے تھے, تراویح کو بدعت کہنے والے لوگ آج ماتم کو عبادت بنائے پھرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جو نہیں کرتے ان کو کوئی غم نہیں ہے. امام زین العابدین جس نے آنکھوں سے دیکھا, جب وہ نہیں کر رہا تو آپ کو ان سے زیادہ غم ہو گیا. اور پھر اگر کبھی تجھے موقع ملے تو کھولنا نہج البلاغہ, اس میں لکھا ہوا ہے, حضرت علی فرماتے ہیں جو انسان مصیبت کے وقت اپنی ران پر ہاتھ مارے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور پھر کھولنا کبھی جلاء العیون, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ماتم کرنے والے سب سے پہلے یزید کے خاندان والے تھے. آپ تو اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑتے ہو اور کام یزیدیوں والے کرتے ہو اور پھر کہتے دوسروں کو کہ یہ یزیدی ہو. جب کام تم نے یزید والے کیے ہیں تو پھر تم یزیدی ہو نا, دوسروں کو یزیدی کیوں کہتے ہو؟ اور پھر کبھی کھولنا الشافی اصول کافی, اس میں امام زین العابدین کا قول نقل ہے, فرماتے ہیں جس نے صبر نہیں کیا اس نے ایمان سے ہاتھ دھو دی ہے. اور پھر کھولنا کبھی حق الیقین, اس میں بھی لکھا ہوا ہے جس انسان نے مصیبت کے وقت اپنے چہرے پر ہاتھ مارے, اپنے بال نوچے, اپنا گریبان چاک کیا, یہ سارے کام اس نے حرام کیے ہیں. اور نہج البلاغہ میں حضرت علی کا قول نقل ہے کہ جس نے مصیبت کے وقت صبر نہیں کیا ہے اس کے ایمان کی کوئی خوبی نہیں ہے. تو یہ ہے ماتم کی حقیقت, ایک امام سے بھی یہ ماتم ثابت نہیں ہے.